أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے سورہ نازعات کا پہلا رکوع اور اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ ابھی اس کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تفسیر کے دوران آئیں گی باتیں، ابھی ترجمہ اس کا سن لیں۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، بھلا تم پیدا کرنے کے اعتبار سے زیادہ سخت ہو یا وہ آسمان جس کو ہم نے بنایا، رفع سمکها فسواها، اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا، والأرض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها ومرعاها، اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو قائم کیا، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، سو جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، یعنی جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، وبرزت الجحیم لمن یری، اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کی جاوے گی، فاما من طغی، جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فإن الجحیم ہی المأوی، تو جہنم اور دوزخ اس کا ٹھکانہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، وہ کب آئے گی۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق، الی ربک منتہاہا، اس کے علم کی تعیین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، اور آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرنے والا ہو۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس روز یہ اس کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں صرف ایک دن کے آخری حصے میں یا اس کے اول حصے میں رہے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آپ کے سامنے پچھلے ہفتے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، اس کی بھی کچھ تفصیلات اور سن لیں۔ یہ قصہ جو تھا یہ برائے قصہ نہیں، یہ قصہ برائے قصہ نہیں، بلکہ ایک اس کا پس منظر ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ پس منظر کیا ہے کہ جب یہ تمام باتیں مشرکین مکہ آپس میں کرتے کہ ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی مر جائے اور جب وہ اس کی ہڈیاں چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جائے اور پھر اس کو زندہ کر دیے جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب باتیں کر کے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے، اللہ کے نبی کے اوپر فقرے کستے، باتیں بناتے، یوں اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف ہوتی، اللہ کے نبی غمزدہ ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جبکہ ان کو ان کے پروردگار نے ایک پاک میدان یعنی طویٰ کے اندر پکارا۔ طویٰ کیا ہے؟ ایک پاک جگہ ہے، اور جو طور سینا کے نچلے حصے میں اسفل میں ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کو نکاح کرا کے اور بدعہ کرا کے لا رہے تھے، اور 8 سال وہاں انہوں نے بطور مہر کے 10 سال 8 سال جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ 8 سال مہر کے ہیں، اگر 10 سال تم پورے کر لو تو وہ تمہارے لیے ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، نکاح کا مہر کہ بکریاں چرانا ہے تمہیں، اب چاہو تو 8 سال چرا لو، اور اگر 10 سال چرا لو تو یہ تمہاری طرف سے ہے۔ تو جب یہ سب کچھ ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے ملک شام کے راستے سے، تو ٹھنڈ لگی کیونکہ ملک شام ٹھنڈا علاقہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک دور کوئی آگ کی چنگاری دکھی، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں اس چنگاری کو لے کر آتا ہوں تاکہ ہم اس سے گرمی حاصل کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام لینے کے لیے وادی طویٰ کے اندر پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ فاخلع نعلیک، کہ اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ تم طویٰ کی پاک زمین کے اوپر قدم رکھ چکے ہو، اپنے جوتوں کو اتار دو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میری یہ عبادت کرو۔ یہ وہاں پیغام دیا گیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ لینے گئے تھے آگ اور مل گئی رسالت، وہ مستقل شعر مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہ کہ لینے تو گئے تھے آگ لیکن وہاں کیا مل گئی؟ رسالت مل گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں رسالت سے سرفراز کیا۔ اور وہیں پھر یہ سوال ہوا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، جو گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ تو میرا ڈنڈا ہے، اتوکأ علیہا، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اپنی بکریوں کے لیے پتیاں جھڑاتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کو زمین پہ ڈال دو، چنانچہ زمین پہ ڈال دیا، بڑا سارا اژدہا بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، تھر تھرائے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑ لو۔ جب پکڑا اللہ کے حکم کو مانا تو وہ واپس ڈنڈا بن گیا، اور پھر کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تو آپ کا حکم ہے، چاہے تو ڈنڈا بنا دیں، چاہے تو اژدہا بنا دیں، یہ تو آپ کا حکم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کیا یہ آپ کو خبر، یہ قصہ پہنچا نہیں؟ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ رسالت دی، اور اس رسالت کا جو حق تھا کہ وہ دوسروں تک پہنچائیں، اور سب سے پہلا اس کا حق تھا کہ فرعون کو اس کی دعوت دیں، تو اللہ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ آپ سب سے پہلے فرعون کے پاس جائیے،
اور جا کر اس کو دین کی دعوت دیجیے. فَادْعُوهُ وَكَلَّمَهُ. موسیٰ علیہ السلام گئے, دعوت دی, اور یہ نصیحت بھی اللہ نے کی. وَقُولَا قَوْلًا لَيِّنًا, کہ بات جب کرنا تو نرمی سے کرنا, ایسا نہیں کہ چلا چلا کر اور سخت کلام میں بات کر لو تو وہ آ رہا ہو دین کی طرف تو آنے سے رک جائے. اس لیے کہا کہ بات جب کرنا تو نرمی سے کرنا, آہستہ سے کرنا. یہ تعلیم دی. تو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہم اپنے بڑوں سے یا چھوٹوں سے بات کریں تو شفقت اور نرمی کے ساتھ کریں, سمجھانے کی جو بات ہو. ایسا نہیں گھر میں گئے اور بچوں کے اوپر ڈنڈا اٹھا لیا, چلا کر بول رہے ہیں. نہیں, پہلے نرمی سے سمجھاؤ, ان کے مزاج کو سمجھو. بڑوں سے کوئی بات کہنا ہے تو بہت عاجزی اور انکساری سے کہو. یہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں اور اس سے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم من الذنوب والآثام ان تتطہر من الذنوب والآثام, کہ تم گناہوں سے اور برائیوں سے پاک ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. سو اس سے جا کر یہ کہو کیا تجھ کو اس بات کی خواہش نہیں کہ تو درست ہو جاوے. تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو اس کو یہ دعوت دی اور کہا کہ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور میں تیری رہنمائی کرتا ہوں اور میں تجھ کو تیرے رب کی طرف رہنمائی کرتا ہوں تاکہ تو اپنے رب سے ڈرنے لگے, اپنے پروردگار سے ڈرنے لگے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی. اور پھر آگے جب یہ دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے بیان فرمایا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, کہ پھر اس کو بڑی نشانی دکھلائی, معجزہ دکھلایا. وہ معجزہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا کہ 2 معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. ایک تو وہ عصے والا اور دوسرا دیا تھا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ, کہ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے اندر داخل کیجئے, پھر جب وہ نکلے گا تو بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ. تو یہ سب معجزے جب اس کو دکھلائے فَكَذَّبَ, ان معجزات کا اس نے انکار کر دیا. وَعَصَىٰ, جھٹلا دیا اور کہنا نہ مانا. اور پھر کیا کیا اس نے؟ ثُمَّ أَدْبَرَ, کوشش کرنے لگا. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ, پھر موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہو کر کوشش کرنے لگا. کوشش کیا کی کہ جادوگروں کو بلا لیا, اور وہ عید کا دن تھا, اور جادوگروں کو بلا کر اور اپنے سب پیروکاروں کو, چیلوں کو بلا کر مقابلہ کروایا موسیٰ علیہ السلام سے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اژدہا ڈالا تو وہ سارے اژدہوں کو نگل گیا. تو یہ قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے سنایا لتسلیۃ, کہ اللہ کے نبی کے دل کو تسلی ہو, وتحذیرا لقومہ, اور ان کی قوم کو آگاہ کیا جائے, کہ یہ قصہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا. کس بات پر؟ کہ اس نے 2 باتیں کہی, نکال الاخرۃ والاولی. پہلی بات کیا کہی؟ انا ربکم الاعلی, کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں, میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں. پہلی بات تو یہ کہی. اور دوسری بات یہ کہی ما علمت لکم من الہ غیری, کہ میں نہیں سمجھتا کہ تمہارا میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہے. یہ اس نے دعوے کیے 2. اس کی گرفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اس کی ان باتوں کے اوپر. پھر آگے ارشاد فرمائے ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے کے بعد
پھر دوبارہ اسی مضمون کو لا رہے ہیں جس مضمون کو کفار مکہ جھٹلایا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی بھلا دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا اس آسمان کا جس کو ہم نے بنایا؟ دیکھو اس آسمان کی طرف، دیکھو اس آسمان کی طرف، کیسا سخت، کیسا مضبوط اور کتنا بڑا بنایا ہے. نہ اس میں کہیں شگاف ہے، نہ اس میں کہیں جھول ہے، نہ اس میں کہیں چھید ہے. کہ پتہ چل رہا ہے کہ صاحب امریکہ کا جو آسمان ہے وہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہے، اور عرب کا جو آسمان ہے اس میں چھید ہے، اور ہندوستان کا جو آسمان ہے وہ جو ہے آڑا ٹیڑھا ہے، یوں ہے. کہیں ایسا نہیں ہے. پھر آگے فرمایا رفع سمکہا، کہ اس کی چھت کو بلند کیا، اس کی چھت کو بلند کیا. فسواہا، پھر اس کو درست بھی کیا. ایسا نہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شامیانہ جو لگتا ہے وہ بیچ میں سے جھکا ہوا ہوتا ہے، چاروں اس کی طرف کھمبے ہوتے ہیں اور بیچ میں سے وہ پردہ یوں جھک جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. رفع سمکہا، کہ اس کی چھت کو بلند کیا. فسواہا، اور درست بھی کیا، بالکل تنا ہوا ایک دم. کیوں صاحب ایسا ہی ہے نا. پتہ چل رہا ہے کہ صاحب فرشتے لگے ہوئے ہیں، کہیں ڈینٹنگ پینٹنگ چل رہی ہے. آسمان ایک جگہ کا جو ہے اس کا سورج کی وجہ سے کلر پھیکا پڑ گیا. ارے کوئی کار یا کوئی گاڑی باہر کھڑی کر دو تو دھوپ کی وجہ سے اس کا کلر پھیکا پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ تو آسمان کا جو ہے کلر پھیکا پڑ گیا. کیوں صاحب؟ دکھتی کبھی فرشتے سیڑھی لگائے ہوئے ہیں، وہ لٹکے ہوئے ہیں، وہ پتائی چل رہی ہے، ہوتا ہے ایسا؟ نہیں، بلکہ بتایا کہ جیسا بنایا ہے آج تک ویسا ہی بنا ہوا ہے. تو بتاؤ اتنا بڑا آسمان ہمارے لیے بنانا جب کوئی مشکل بات نہیں ہے، تو تم چپدی کے شوربے ہیں، ذرا سا نزلہ زکام ہو جائے تو بستر پکڑ لو. ذرا سے پیر میں لگ جائے تو لنگڑاتے ہوئے چلو. ذرا سی کوئی تکلیف ہو جائے تو تمہارا جو ہے دوسرے کا سہارا تمہیں لینا پڑتا ہے. تم ایسے محتاج ہو، تم ایسے کمزور ہو. تمہارا دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے. جب ہم نے اتنے بڑے آسمان کو بنا دیا تو تمہارا پیدا کرنا کیا مشکل ہے. پھر آگے فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، کہ ہم نے اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا. چونکہ آسمان کی ہی طرف سے روشنی آتی ہے. اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو ستاروں سے سجایا، اور اندھیری رات کے اندر، تاریک رات کے اندر ہم نے ستارے لگا کر اس آسمان کو سجایا ہے. کبھی دیکھو چاندنی رات کے اندر کہ کیسے ستارے ٹمٹما رہے ہیں، اور ایک خوشنما منظر ہے، ایک خوبصورت نظارہ ہے کہ یہ ہے ہماری قدرت. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور آسمان نہیں، زمین کو بھی دیکھو ہم نے کیسا بچھایا ہے. گویا کہ وہ تمہارے لیے فرش ہے اور آسمان تمہارے لیے چھت ہے. کہ زمین کو کیسا بچھایا اللہ نے. اگر اس زمین کو نرم کر دیتے تو ہمارے لیے چلنا مشکل ہو جاتا. کھیت کے اندر آدمی کیسے چلتا ہے مشقت کے ساتھ؟ کیوں صاحب؟ اور اگر سخت کر دیتے تب بھی مشکل ہو جاتا. تو کیسا معتدل اللہ نے زمین کو بنایا کہ آدمی سہولت کے ساتھ چلا جاتا ہے. اخرج منها ماءها ومرعاها، پھر اس زمین کے اندر دیکھو جیسے آسمان کے اندر ستارے لگا کے اس کو ہم نے چمکایا ہے، ایسے ہی زمین کے اندر دیکھو اخرج منها ماءها ومرعاها، کہ ہم نے اس سے پانی بھی نکالا اور چارہ بھی نکالا. والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو قائم کیا تاکہ وہ زمین کو سنبھالے رکھے. میخیں بنایا اس کو، پہاڑوں کو. کیسے بلند بلند پہاڑ اللہ نے بنائے. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین یوں ہلتی رہتی. یہ پہاڑ اللہ نے بنائے تاکہ زمین ٹھہری رہے.
اور یہ سب کس کے لیے پیدا کیا؟ تو آگے اس کا بیان کیا، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے ہے یہ سب، یہ چارہ، یہ سورج اور چاند کی روشنی، یہ ستاروں کا ٹمٹمانا، یہ بڑے بڑے درخت اور پھر ان سے آگ کا نکلنا۔ اللہ نے کیا پیدا کیا؟ پانی سے نمک کو پیدا کیا اور درختوں سے آگ کو پیدا کیا۔ تو یہ سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے، تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر یہ سب بیان کرنے کے بعد اب قیامت کی باری آئی کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ پھر آگے ایسا سخت لفظ اللہ نے قیامت کے سلسلے میں استعمال کیا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کہ وہ تو ایک چیخ ہوگی، وہ تو ایک جھڑکی ہوگی، ایسی چنگھاڑ ہوگی جس کو 17ویں پارے کے اندر جس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا زوردار انداز میں کھینچا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک بڑی چیز ہے، ایک بڑی چیز ہے۔ اس کا کیا، اس سے کیا کیا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن دودھ پلانے والی اپنے شیرخوار بچے کو جو سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، ہر تکلیف اس کے لیے اٹھاتی ہے، رات کی نیند اس کے لیے قربان کر دیتی ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ہے، خود گیلے میں سوتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے، ایسی محبت کرنے والی مائیں اس قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر، اس چیخ کو سن کر، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ وہ دودھ پلاتی ہوئی دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیں گے، وتضع كل ذات حمل حملها، اور تم دیکھو گے کہ حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی اس چیخ کی ہولناکی کو سن کر، اس چیخ کو سن کر حمل ساقط ہو جائے گا، ان کی جو پریگنینسی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ایک دم بے ہوش ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ قیامت کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17ویں پارے کے اندر بیان کیا کہ ایسی ہوگی قیامت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا جو اس نے کیا ہے، وبرزت الجحیم لمن یری، اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی، فاما من طغی، اس روز یہ حالت ہوگی کہ جس شخص نے حق سے سرکشی کی ہوگی، حق بات کو چھوڑا ہوگا، برائیوں کے اندر لگا ہوگا، گناہوں کے اندر ملوث ہوگا، نمازوں کو ضائع کیا ہوگا، وقت کو برباد کیا ہوگا، دین کے کام کرنے کے بجائے دین کے کام میں رکاوٹ بنا ہوگا، آڑے آیا ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس نے آخرت کی زندگی کو بھلا کر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، نماز کا وقت ہو رہا ہوگا لیکن دکان کو ترجیح دی ہوگی، اللہ کے دین کے لیے بلایا جا رہا ہوگا اور وہ دنیا کے اندر لگا ہوگا، ہائے پیسہ، ہائے دولت، ہائے مکان، ہائے دکان، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔
اور لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو برائیوں سے روکا ہوگا، حرام کاریوں سے روکا ہوگا، تو ان کا ٹھکانہ بیان کیا، ان کی جگہ کو بیان کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی، کہ جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اب ایک بہت قیمتی بات اس کو سنیں، بہت قیمتی بات۔ نفس کو روکنے کے 3 درجے ہیں، نفس کو توڑنے کے 3 درجے ہیں۔ سب سے کمتر درجہ یہ ہے، یعنی سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی جس کو قرآن اور حدیث میں صراحتاً حرام بتایا ہے ان سے بچے، تو یہ مسلمان کے درجے میں آ جائے گا، مسلمان کہلائے گا۔ ان چیزوں سے بچے جس کو بالکل واضح طور پہ حرام قرار دے دیا گیا، ان سے اگر بچ رہا ہے، اپنے نفس کو بچا رہا ہے، تو یہ مسلمان کہلائے گا۔ دوسرا ایک درمیانی درجہ ہے کہ آدمی شک والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، شک شبہ والی چیزوں سے بچائے۔ مثال کے طور پر کہ آدمی کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے، لیکن وہ شک میں ہے کہ اگر میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں تو پتہ نہیں میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں، بیٹھ کے پڑھتا ہوں تو پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، وہ شک کے اندر ہے، لیکن کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی شک میں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شک والی چیز کو چھوڑ دے۔ تو یہ نفس کو توڑنے کا دوسرا درجہ ہے کہ آدمی کو کسی بات میں شک ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک بزرگ بہت بڑے اللہ والے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، نجار تھے۔ ان کو اپنے اعمال کے اندر سستی ظاہر ہوئی، سستی لگی کہ میں اپنے اعمال کے اندر سستی کر رہا ہوں، تو انہوں نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ لیا۔ پھر ایک شیخ کے پاس وہ پہنچے اور وہاں جا کر کھانا تیار تھا، کھانے کے لیے ان شیخ نے ان سے کہا کہ کھانا کھا لو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، جو اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسا کام کرے اس کا کوئی کام قبول نہیں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ شیخ میرے روزے، انہوں نے میرا روزہ محسوس کر لیا کہ میں روزے سے ہوں، اور یہ میرے لیے۔ پھر ان کی سمجھ میں آیا کہ بغیر شیخ کی ہدایت کے ذکر اور دوسرے وظائف کرنا جو ہے وہ اتنے فائدہ مند نہیں ہے جتنے کسی شیخ، جب کوئی شیخ ہدایت کرتا ہے اپنے مرید کو اور پھر وہ عمل کرتا ہے تو اس کی ایک کیفیت الگ ہوتی ہے، اس کی ایک کیفیت الگ ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا ہاں، نفس کو توڑنے کا تیسرا درجہ، 2 درجے بتا دیے نا، تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کیا ہے کہ آدمی اپنے نفس کو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے اور ہر خواہش پر جس کو نفس چاہتا ہو اس پر روک لگائے، اس کو توڑے۔ اگر دل چاہ رہا ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھے تو اپنے نفس کو توڑ دے کہ نہیں، تجھے نہیں دیکھنا۔ اگر دل نہیں چاہ رہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نفل سنت پڑھنی ہے، لیکن پھر بھی نفس کو لگائے نہیں تجھے پڑھنا ہے، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے نفس کو توڑنے کا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ ایک مذاقیہ انداز میں استہزاء کرتے ہوئے، ہنسی ٹھٹا کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کہلوایا فیما انت من ذکرہا کہ اس کے بیان کرنے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جو اعمال صالحہ ہیں وہ طریق جنت ہیں، موقوف علیہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، اس کی وضاحت یہ کہ اعمال صالحہ جو ہوتے ہیں وہ جنت کا راستہ ہوتے ہیں، ان اعمال کے اوپر جنت موقوف نہیں ہوتی کہ اگر آدمی یہ اعمال کرے گا تو اس کو یقینی طور پر جنت ملے گی۔ جیسا کہ میں نے وہ بنی اسرائیل کا قصہ سنایا تھا حضرات کو، 1000 سال کی عبادت اس نے کی تھی، پھر وہ کہنے لگا کہ ارے میں نے تو اتنی ایک بھی نافرمانی نہیں کی ہے، میں تو جنت میں جاؤں گا اپنے اعمال کے بدلے میں۔ تو جب اس کو جہنم گھمائی گئی تو 2 گھونٹ پانی کے اندر اس کی 1000 سال کی عبادت چلی گئی۔ تو آدمی اپنے اعمال کے بدولت جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے اعمال کے بدلے جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں تو اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ تو اعمال صالحہ جو ہے طریق جنت ہیں، جنت کا راستہ ہے، موقوف علیہ نہیں، یعنی جنت کا فیصلہ اعمال صالحہ پر نہیں ہوگا۔ تو یہ اسی کو بیان کیا کہ آپ کو اس کے کوئی تعلق نہیں کہ وہ کب آئے گی، وہ تو اللہ کا حکم ہے، جب اللہ حکم کر دیں گے تب آ جائے گی۔ الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف ان لوگوں کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جو ایمان ہی نہیں رکھتا تو وہ کیا ڈرے گا؟ کیوں صاحب ڈرے گا؟ ایسا آدمی نہیں ڈرے گا، اس لیے کہ اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے نا اس پر۔ جس کا ایمان ہوگا اس کو ڈر ہوگا، کیوں صاحب؟ پھر آگے ارشاد فرمایا کأنہم یوم یرونہا، کہ جس روز یہ اس کو دیکھیں گے، اس قیامت کو دیکھیں گے اور اس زمین کے الٹ پھیر کو دیکھیں گے، ان چاند سورج کے ٹوٹنے کو دیکھیں گے اور یہ پورے نظام کو درہم برہم ہوتے ہوئے دیکھیں گے، تو وہ کیا کہیں گے؟ لم یلبثوا، کہ ہم نہیں ٹھہرے دنیا کے اندر، الا عشیۃً، دن کے آخری حصے میں یا اس کے ایک شروع کے حصے میں، یعنی اتنا سا ٹھہرے ہم تو دنیا کے اندر۔ 60 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی گزار کر آدمی کیا کہے گا وہاں کہ ہم تو دن کا ایک حصہ رہے ہیں دنیا میں، یا دن کا آخری کا حصہ رہے یا شروع کا حصہ رہے، صرف اتنا سا تو رہے ہیں۔ یہ وہاں آدمی کہے گا کہ یہ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ آدمی ڈر جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کیوں صاحب آیا ہے نا اس میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانیہ سے، حرام خواہشات سے روکا ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ تو ہم سب کو اپنا ٹھکانہ جنت بنانا ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں جنت الفردوس کے فیصلے عطا فرمائے اور جہنم سے، جہنم کے ہر عذاب سے، جہنم کے ہر فیصلے سے اللہ ہماری ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔